میں جناب میرے دیرینہ رفیق حامد محمد خان صاحب سے امیر جماعت اسلامی تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ خطاب سے فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تحفظ شریعت کانفرنس کے اس اجلاس عام کے محترم صدر مولانا سید خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور اس اجلاس کی نگراں ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ، صدر متحدہ تحفظ کمیٹی برائے خواتین و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ڈائس پر تشریف فرما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد کانسٹیٹنسی اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور مولانا پیر شبیر احمد صاحب، صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش، محترم مشتاق ملک صاحب، صدر مسلم شبان حیدرآباد، اور میرے عزیز دوست جناب ناظم الدین فاروقی صاحب جو اس اجلاس عام کی نظامت فرما رہے ہیں، اس میں بامسم اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، زعماء ملت، اور میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں، تحفظ شریعت کانفرنس بتایا گیا کہ یہ تیسری کانفرنس ہے، لیکن یہ کانفرنس بہت خاص حالات کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اور ان حالات میں اس کانفرنس کا انعقاد، اس کے اثرات بہت دور تک اور بہت دیر تک مرتب رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس اس ملک میں خواتین کی ایک تاریخ بنانے میں کامیاب ہوگی۔ خواتین کے اس پروگرام میں جب تک میں خواتین اسلام کی اہمیت کو بیان نہ کروں، شاید میری گفتگو ناتمام رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا تو آپ کے آنکھ بھر جاتے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت لوگوں نے مجھے اور میری نبوت کا انکار کیا سب سے پہلے خدیجہ نے ایمان لایا. اسلام کے لیے سب سے پہلے مال کو نچھاور کیا اور پھر وحی کا پہلا تجربہ ہوا جو دلاسا حضرت خدیجہ نے دیا میں اس دلاسے کو کبھی بھول نہیں سکتا. عورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. عورت ماں ہوتی ہے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. ماں آج تک کوئی مادری زبان کے علاوہ زبان کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. ماں اس لفظ میں کتنی محبت کتنی عظمت ہے. ماں پہلا مدرسہ. ماں توحید اور رسالت شرافت اور انسانیت کی آبیاری کرنے والی. ماں ایک مرتبہ ٹیپو سلطان شیر سے لڑ گئے. حیدر علی جو ان کے والد تھے اور ان کی ماں دونوں اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو شیر کو ڈھیر کر دیا. تو حیدر علی نے اپنا چھاتا پھلاتے ہوئے کہا بیٹا کس کا ہے معلوم ہے؟ تو بیوی نے کہا کمال آپ کا نہیں ہے. غور سے سنیے, کمال آپ کا نہیں ہے, کمال میرا ہے. کہا کہ بیٹا میرا ہے اور کمال تمہارا؟ تو کہا کہ ٹیپو کو میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. میری ماں دنیا میں جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ آسمان سے نہیں گرتے, وہ زمین میں سے نہیں نکلتے. اس کے پیچھے ایک عورت, ایک ماں, ایک بیوی, ایک بہن کار فرما ہوتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس پرآشوب حالات میں اتنی بڑی تعداد میں ماں اور بیٹیوں کو جمع کیا اور مسئلہ بھی آپ ہی سے جڑا ہوا ہے. آپ ہی کی ہمدردی کی دہائیاں دی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلم بہنوں کے ساتھ میں انصاف کریں گے. ارے آپ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ میں انصاف کیجئے جو 43 ایئر سے ویٹ کر رہی ہے آپ کا. آپ اس کے ساتھ میں انصاف کیجئے اور آپ چلے ہیں مسلم بہنوں کے ساتھ میں انصاف کرنے کے لیے. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ میں خاص طور پر صدر محترم کی توجہ چاہوں گا. کیا واقع طلاق ثلاثہ کا مسئلہ حل ہو گیا اور عدالت یہ کہہ دی کہ صاحب 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوں گے؟ ٹھیک ہے, اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا. تو کیا یہ مرد کے حق میں ہے یا عورت کے حق میں؟ یہ تو عورت پر ظلم ہے, اس لیے کہ 3 طلاق دینے کے بعد عورت جدا ہو گئی اور زبردستی اس ظالم شوہر کے ساتھ میں رہنے کے لیے عدالت کہہ رہی ہے. تو یہ عورت پر رحم ہے کہ ظلم ہے؟ ارے وہ ظالم شوہر ہٹنا چاہتا ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ پھر آپ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو اس لیے ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں فلاں ممالک کے اندر اصلاحات ہوئے, ڈاکٹر طاہر محمود نے ریفارمز
ان مسلم لا سے کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے یہ حوالے دیے، لیکن وہ ریفارمز کس نوعیت کے ریفارمز ہیں؟ وہ ریفارمز ڈی کوڈیشن آف دی مسلم لا کے ہیں وہ ریفارمز، کیونکہ مسلم پرسنل لا کا ابھی تک مولانا اس کی تدوین نہیں ہوئی ہے، کوڈیفیکیشن ابھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اس مسلم پرسنل لا کے اندر آج بھی یہ سخم پایا جاتا ہے، ہمیں کوڈیفیکیشن کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا۔ مسلم پرسنل لا کا کوڈیفیکیشن کیے بغیر چند کتابیں ہیں، جیسے منشی کی کتاب پرنسپلز آف محمدن لا، اے فیضی کی کتاب آؤٹ لائنز آف محمدن لا، اور پھر ہدایہ کا انگریزی کا ترجمہ، اس کی مدد سے ہمارے وکلا عدالتوں کے اندر فیصلے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوڈیفیکیشن نہیں ہے، جس کے نتیجے میں منمانی کرتے ہیں اور عدالتوں کے اندر منمانی کی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں عورتوں کو ایک عہد کرنا پڑے گا، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ایک عہد کرنا پڑے گا، ہم کسی بھی صورت میں طاغوتی باطل عدالتوں کو نہیں جائیں گے۔ آپ کہیے ہم نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے۔ میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہو گیا، میرے آنکھوں کے سامنے ایک عورت CRPC 125 کے تحت مقدمہ لڑ رہی تھی۔ بہت سے عورتوں کو معلوم نہیں ہے، CRPC 127 کو ایک بہت بڑی جنگ کے بعد مسلم پرسنل لا نے جیتا اس کو۔ شاہ بانو کے کیس کے بعد جو ترمیم ہوئی، وہ ترمیم یہی ہے کہ مینٹیننس، یعنی طلاق شدہ عورت کو مینٹیننس دینے کا پروویژن غیر مسلموں کے پاس ہندو لا کے اندر پایا جاتا ہے، جو 1956 کے اندر ہندو میریج ایکٹ پاس ہوا، اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کو مسلمانوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں ترمیم لائی گئی اور کہا گیا کہ مسلمان مطلقہ عورت کو، طلاق شدہ عورت کو مینٹیننس نہیں دے گا۔ لیکن میرے آنکھوں کے سامنے مسلمان عورت ایک غیر مسلم وکیل سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے، اور وہ مرد غیر مسلم سے، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ مسلمان سے عورت لڑ رہی ہے، اس کا وکیل مسلمان ہے، اور مرد کا وکیل غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم وکیل یہ کہتا ہے جج کے سامنے کہ CRPC 127 کے تحت مینٹیننس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمان وکیل کہتا ہے کہ نہیں، مینٹیننس دینا چاہیے CRPC 125 کے تحت۔ تو جج کہتا ہے یہ جو باریش، بہت بڑی داڑھی تھی وہ وکیل صاحب کو، باریش وکیل صاحب زیادہ معلومات والے ہیں یا آپ؟ یعنی مداخلت کرنے کا موقع ان باطل عدالتوں کو جا کر ہم دے رہے ہیں۔ ہم اپنے مقدمات کا فیصلہ، نزاعات ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، ہم آپس میں بیٹھیں گے، شرعی عدالت میں جائیں گے، دارالقضاء میں جائیں گے، اور وہاں پر ہم حل کریں گے، اور یہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر مسلم پرسنل لا کی جو لڑائی ہے، یہ کئی جہتیں ہیں اس کی۔ ایک لڑائی تو اس کی سیاسی لڑائی ہے، انشاءاللہ ہم سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے، اور سیاسی لڑائی چھیڑنے سے پہلے مودی جی آپ ڈھیر ہو گئے، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا تو بدلنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کی حکومت بدل جائے گی، آپ کی حکومت بدل جائے گی، حکومتیں بدلیں گی لیکن پرسنل لا نہیں بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک لڑائی لڑی، آپ یہ سمجھے کہ ہندو ووٹوں کو ہم پولرائز کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ مسلمان متحد ہو گئے اور ہندو منتشر ہو گئے، اور اب یہ لڑائی یہ کیس ہم برادران وطن کے سامنے لے جائیں گے۔ ہندو میرج ایکٹ 1956 کے اندر کیا کہا گیا یہ بتائیں گے۔ ہندو میرج ایکٹ 1956 میں یہ کہا گیا کہ اگر عورت کو یا مرد کو طلاق لینا ہو تو طلاق دینے کا اختیار نہ مرد کو ہے اور نہ عورت کو ہے۔ کون طلاق کون دے گا؟ کون سینکشن کرے گا طلاق؟
طلاق عدالت سینکشن کرے گی. عدالت کے اندر اگر مرد کو طلاق لینا ہے تو عدالت میں وہ عرضی پیش کرے گا, رٹ پٹیشن ڈالے گا اپنی بیوی کے خلاف میں. اب رٹ پٹیشن کے اندر کیا لکھائیں گے وکلا؟ یہ وکیلوں کے جو ذہن ہوتے ہیں بڑے شیطانی ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کے اندر ایک کہانی بنا دیتے ہیں, جیل ٹوٹ گیا, فلاں ہو گیا, اور کمبلوں سے بند کر جو ہے کودے, یہ سب پورے ان کے پاس موجود رہتے ہیں. اور اسی طرح ان کے پاس یہ کہانیاں بھی موجود رہتی ہیں, عورت نے بے وفائی کی, فلاں کے ساتھ میں وہ چلے گئی, اور وہ بے وفائی کرتے ہوئے مرد نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, لیکن وہ مرد نہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عدالت میں ثابت کر سکے گا اور نہ وہ طلاق آسانی کے ساتھ میں لے سکے گا. کئی عرصے تک یہ کیس چلے گا. کیس کے ختم ہونے کے بعد 1 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا عورت کو بھی مرد کو بھی. یہ ایکٹ ہے, یہ قانون موجود ہے. یہ تو ہم ہندو بہنوں سے بھی ہم کہیں گے کہ طلاق صرف زحمت ہی نہیں بلکہ رحمت بھی ہے, اور شریعت اسلامی کے اندر جو پروویژن رکھا گیا ہے وہ سراپا رحمت ہے. یہ ہم بتائیں گے. پھر ابھی 2013 میں یو پی اے گورنمنٹ نے ایک بل راجیہ سبھا کے اندر پاس کیا. میں پھر گوشہ گزار کرنا چاہوں گا اسد الدین اویسی صاحب کے حوالے, اس مسئلے کو چھیڑے تاکہ ان کے جو زخم ہیں, یہ جو پھوڑے ہیں ان کے, یہ پھوڑے ہیں ان کے جو انہوں نے پال رکھے ہیں. 2013 بل کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے, ہندو مرد, تو زندگی تمام اس کو مینٹیننس دینا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس کی جائیداد میں سے آدھی جائیداد عورت کو دینا پڑے گا, متعلقہ عورت کو, جاتی ہوئی عورت کو دینا پڑے گا. یہ بل پاس نہیں ہوا, راجیہ سبھا میں پاس ہوا, لیکن لوک سبھا میں لانے کی ہمت مودی کے پاس نہیں ہے اس وقت, کیونکہ لا نہیں سکتے. تو اگر لائیں گے تو گفتگو کا ایک نیا موضوع ہو جائے گا. مسلم پرسنل لا کے مختلف قسم کی چیزوں کو بیان کرنا ہم بیان نہیں کر سکتے تفصیل کے ساتھ. اگر ہم بیان کریں گے تو کہیں گے کہ میل ڈومینیٹڈ کمیونٹی ہے مسلمانوں کی. اگر آپ بیان کریں گی تو کھل کر بات آئے گی. برکھا دت ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں. کہا کہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہا کہ عورت کو 7 پردوں میں رکھتے ہیں, برقع اڑا کر رکھتے ہیں, بڑی گرمی میں رہتی ہے وہ. تو میں نے کہا کہ برکھا جی یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی نیمبو کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے. کبھی ہاتھ میں لیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاتھ میں لیا ہے. اچھا نیمبو کو آپ نے کبھی کاٹا ہے؟ ہاتھ میں لینے کے بعد کچھ ہوا آپ کو؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا. نیمبو کو آپ نے کاٹا ہے؟ کہا کاٹا ہے. کاٹنے کے بعد میں کیا ہوا؟ کہا کہ میرے منہ میں پانی آتا ہے. بالکل اسی طرح عورت اگر چھپ کر ہے, عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے, باحجاب چیز ہے, باعزت چیز ہے, باعفت چیز ہے, اور ایک بہت اہم سرمایہ ہے ہمارے پاس, ہماری عزت اور عفت ہے وہ, اس لیے ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. اور آپ اس کو بڑھانا کرتے ہیں, آپ اس کو اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کا آپ ذریعہ بناتے ہیں, اور عورت کو پاگل بناتے ہیں کہ آزادی یہی ہے کہ عورت ننگی بن جائے, عورت برہنہ بن جائے. آپ عورت کو یہ سکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اوپن کمیونٹی کے اندر ہم کہیں گے, اوپن مائنڈ لوگوں کے سامنے اگر آپ کہیں گی تو بڑا مؤثر ہوگا. یہ میں مبارکباد دیتا ہوں تحفظ شریعت کمیٹی کو, جو مسلسل اور متواتر طور پر کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے, اور جماعت اسلامی ہند ہمیشہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ میں رہی ہے, اور ہم سب کی طاقت مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ جو حکم دے گا وہ کام کرنا ہم سب کا کام ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اگر کہے کہ سونا ملائیں تو انشاءاللہ ہم سونا ملائیں گے. دستخطی مہم کیا ہے؟ دستخطی مہم سونامی ہے. اور جلوس, دھرنا, روڈوں پر نکل آنا, یہ کیا ہے؟ طوفان ہے. اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کہے کہ طوفان برپا کریں تو انشاءاللہ ہم طوفان برپا کریں گے, اور شریعت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی زندگی کو نچھاور کر دیں گے, خون کے آخری خطرے کو تک بہا دیں گے. اور پھر جب تک ہمارے آنکھوں کے اندر کالا دیدہ کھیلتا رہے گا اس وقت تک انشاءاللہ ہم شریعت کی حفاظت کرتے رہیں گے. اے آسمان, اے آسمان,
باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ خدا حافظ۔